بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کن کو جلدی عطا کرتا ہے، رب سب کو دیتا ہے۔ وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھو کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہوں۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے گا۔ کچھ لوگ اللہ پاک کے ڈر کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر اور کبھی تکلیف دے کر اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام پر چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ چاہتے ہو نہ تمہاری دعائیں قبول ہوں، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ تمہیں سب کچھ عطا کر دے گا جس کی دعائیں تم سالوں سے مانگ رہے ہو۔ اگر اتنا صبر کیا ہے تو تھوڑا اور کر لو، اگر اتنی دعائیں مانگ لی ہیں تو تھوڑی اور مانگ لو۔ کیا پتہ قبولیت کا لمحہ اب بہت قریب ہو، کیا پتہ یہی وقت ہو جب اللہ کو کن فرمانا ہو۔ جس رب نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، وہ رب قبولیت کے وسائل بھی جلد پیدا کر دے گا۔ تمہاری آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں اور تمہاری شدت سے مانگی جانے والی ہر دعائیں اللہ سے ان کا معجزہ کروا لیتی ہیں۔ دیکھو آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتے ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہیں اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے نماز تک لاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیوں وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ کیا پتہ یہ وہی مقام ہو جہاں اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو، اور جانتے ہو اللہ تمہیں ناممکن سے گزار کر ممکن کی طرف لاتا ہی اس لیے ہے کہ تم بار بار اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے معجزے کرے۔ ہمارا یقین اتنا کمزور ہے کہ وہ جب ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وہاں سے وسیلے بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تم جہاں ہو یہ وہی جگہ ہو جہاں اللہ نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازنا ہو جس کے لیے تم نے اللہ کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر پکارا ہے۔ وہ رب اتنی بڑی کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے جس کو ذرے ذرے کی خبر ہے، کیا وہ تمہارے مسائل حل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ کیا بے فکر رہو، ہر دعا قبول ہوگی، بس مانگنا اور یقین رکھنا نہ چھوڑنا۔ جب کوئی سجدے میں گر کر اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہو جانا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کی ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے دکھ درد تکلیفیں اور پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے جس طرح دوران سجدہ اللہ تم سے قریب ہوتا ہے، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہرگز نہیں ہوتا۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا دکھ زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ رویا ہوں، میرے ساتھ زیادہ غلط ہوا ہے۔ ہر انسان کا دکھ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کا تعلق اللہ سے مختلف ہے۔ کوئی اللہ کے لیے روتا ہے اور کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے اس سے تو اللہ مل جاتا ہے، لیکن جو کسی کو مانگنے کے لیے روتے ہیں اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بندوں کے لیے کبھی غلط سوچ سکتا ہے؟ ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہم دیکھتے کشتی جب تک
پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے تو وہ بالکل صحیح چلتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبا دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے، دل میں اللہ کی محبت کو لے کر اسی کو راضی کرنا اپنا مقصد بنائیں۔